صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذمدار، آج کا ہمارا یہ پروگرام امام اہل سنت پشتہ عشق و محبت فنا فی مقام رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ آج 25 صفر ہے اور آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے وصال فرمائے پورے 103 سال ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور ادبی جو تعارف تھا وہ تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں پیش کر دیا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان ترجمہ کیا ہے قرآن شریف کا، جس کا نام رکھا ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے میدان میں اترے اور وہ ٹھوکر کھا گئے، لیکن الحمدللہ میرے امام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ عربی گرامر کی روشنی میں اور سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے الحمدللہ۔ میں چند ایک مثالیں دوں گا، اگر میں شروع ہو جاؤں 1 بائی 1 وہ آیتیں جہاں پر دوسرے ترجموں میں جہاں پر غلطیاں ہیں تو وہ شاید بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ہم نے لمبا موضوع نہیں کرنا، میں صرف 4-5 مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہی ترجمہ درست ہے۔ یہ میرے پاس ایک ترجمہ، اس کا نام ہے کنز الایمان، یہ وہ ترجمہ ہے جو میرے امام اہل سنت نے کیا، اور ایک ترجمہ یہ ہے جو سعودیہ سے چھپتا ہے اور حاجیوں کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ 2 ترجمے میرے سامنے ہیں، میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ترجمے میں کہاں کہاں ڈنڈی ہے، صرف 4-5 مثالیں رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دیگ چکھنی ہو تو پوری دیگ نہیں کھائی جاتی، چند دانوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کچی ہے کہ پکی ہے، تو اس لیے میں صرف چند ایک مثالیں رکھوں گا، اور اہل فکر و دانش جو دوست ہیں وہ بات سمجھ جائیں گے کہ اصل بات کیا ہے، اور ان کا دل گواہی دے گا کہ ترجمہ وہی صحیح ہے جو میرے امام اہل سنت نے کیا۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اب آپ کہیں گے جی ایک ہی ترجمہ ہے، میں کہوں گا ایک ترجمہ نہیں ہے، اس ترجمے کے آخر میں لفظ ہے موجود ہے کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے، اور اس ترجمے کے آخر میں لفظ ہے موجود نہیں ہے۔ پھر سوال یہ کریں گے کہ جی لفظ ہے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا اس لفظ ہے نہیں سارا ترجمہ خراب کر دیا۔ کیوں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کہیں کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، جب تک میں تقریر کر رہا ہوں تب تک تقریر کر رہا ہوں، جب میری تقریر وائنڈ اپ ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد میں تقریر کرنے والا ہوں کہ نہیں؟
نہیں ہونا تو ختم ہو گئی۔ اب جس نے یہ ترجمہ کیا اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کا ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رحم کرے گا تو رحمان ہے، جب وہ رحم نہ کرے وہ رحمان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ رحم فرمانے والا یعنی ہر حالت میں رحم فرمانے والا ہے۔ اگر سختی دے تو یہ بھی اس کے رحم کی صورت ہے، نرمی دے تو یہ بھی اس کے رحم کی صورت ہے، وسعت دے تو یہ بھی اس کے رحم کی صورت ہے، دن ہو تو وہ بھی رحمان و رحیم ہے، رات ہو تو رحمان و رحیم ہے، صبح ہو تو رحمان و رحیم ہے، شام ہو تو رحمان و رحیم ہے۔ میرا اللہ رحم کرنے میں کسی وقت جگہ کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر وقت رحمان بھی ہے، وہ ہر وقت رحیم بھی ہے۔ تو جو یہ ترجمہ ہے اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب اللہ رحم کرے گا تب تو وہ رحمان و رحیم ہے، جب وہ رحم نہ کرے تب وہ رحمان و رحیم نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ مطلب نہیں اللہ ہر وقت ہی رحمان و رحیم ہے۔ تو پتہ چلا جو بسم اللہ شریف کا ترجمہ میرے امام اہل سنت نے کیا ہے وہی ترجمہ بالکل درست ترجمہ ہے۔ اب میں وہ کہوں گا ان دوستوں کو بھی میں دعوت فکر دوں گا جو دوست یہ کہتے ہیں جی ترجمے موجود ہے اور ہم خود قرآن سمجھ لیں گے، ہمیں کسی بھی عالم کی یا کسی بھی پڑھے لکھے بندے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہم خود کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ دو ترجمے ہیں، جنہوں کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں کرنا آیا، جن کو یہ نہیں پتا کہ گرامر کیا ہوتی ہے، عربی زبان کیا ہوتی ہے، اس کی وسعت کیا ہوتی ہے، جن کو بسم اللہ کا ترجمہ کرنا نہیں آیا، وہ آگے پورے قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو قرآن کا ترجمہ صرف کنز الایمان ہے۔ پتہ چلا قرآن بھی ایسے سمجھ نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کا احمد رضا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ جو بڑے بڑے جن کو اپنی عربی پہ ناز ہے وہ بسم اللہ کا ترجمہ ہی غلط کر گئے۔ دوسری مثال سن لیجیے، سورۃ فاتحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا گیا کہ اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا۔ انہوں نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ دکھا، اعلیٰ حضرت نے کیا اے اللہ سیدھے رستے پہ چلا۔ اب آپ کہیں کہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق ہے، سیدھا رستہ دکھانا یہ نبیوں کی ڈیوٹی، سیدھا رستہ دکھانا یہ نبیوں کی ڈیوٹی ہے، اور سیدھے رستے پہ چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ سمجھ آئی؟ اب وہ میں ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ارات الطریق، ایک ایصال الی المطلوب۔ وہ ایک بحث ہے جو عام سمجھ بھی نہیں آئے گی اور سمجھائی بھی نہیں جائے گی، وہ ہمارے کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا آسان بتا رہا ہوں۔ ایک ہے سیدھا رستہ دکھانا، ایک ہے سیدھے رستے پہ چلانا۔ سیدھا رستہ دکھانا یہ ڈیوٹی ہے اللہ کے نبیوں کی، اور سیدھے رستے پہ چلانا یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ اب جنہوں نے یہ ترجمہ کیا نے اللہ کہ ہم کو سیدھے رستہ دکھا، اس ترجمے سے یہ بات نکلتی تھی کہ شاید نبیوں نے سیدھا رستہ نہیں دکھایا، شاید ابھی نبیوں نے یہ مقام رسالت پہ ڈاکا تھا، یہ مقام رسالت پر چوری کا الزام لگانا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑا زبردست ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، یا اللہ یعنی یا اللہ وہ رستہ جو تیرے نبی ہم کو دکھا گئے ہیں وہ رستہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ اب ہم کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب کون سا ترجمہ درست ہوا؟ وہ ترجمہ جو دوسروں نے کیا، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، یا وہ ترجمہ جو میرے امام اہل سنت نے کیا؟ تو کس کا ترجمہ درست ہوا؟ تو پتہ چلا ترجمہ وہی درست ہے جو میرے امام اہل سنت نے کیا۔ تیسری آیت ہے سورہ یوسف کی،
آیت نمبر 106 ہے، اس کا یہ آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ لوگوں میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ ایک بندہ ایمان والا بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو اب یہ کیا ترجمہ ہوا؟ سمجھ آئی ترجمے کی؟ کچھ مجھے تو نہیں آئی، اگر کسی دوست کو ایسے سمجھائے ترجمہ کیا کہ لوگوں میں سے لوگ ایمان لا کر مشرک ہیں۔ اور بھائی یہ کون سے ایمان والے ہیں جو مشرک ہیں؟ جو اگر مشرک ہے تو ایمان والا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایمان والا ہے تو مشرک نہیں ہے۔ ایک وقت میں بندہ سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے، یا وہ مشرک ہے یا وہ مومن ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ وہ اللہ سے شرک کرتے۔ اب جو مشرک ہے وہ ایمان تو والا تو نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں، ایک یہ ترجمہ اور ایک یہ ترجمہ۔ یہ ترجمہ کہ وہ ایمان لا کے مشرک ہے، یہ ترجمہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ اب بتائیں دونوں ترجموں میں سے کون سا ترجمہ ٹھیک رہا؟ ظاہری بات ہے یہی ترجمہ نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا بندہ مومن بھی ہو، کافر بھی ہو، حاجی بھی ہو اور پلید بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت کا درست ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب 3 آیتیں ہو گئی، چوتھی آیت جو ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور وہ چوتھی آیت جو ہے وہ ادھر سے، یہ وہ ترجمہ ہے جو پہلی دفعہ اردو زبان میں کیا گیا۔ اس ترجمے سے پہلے کوئی بھی ترجمہ اردو زبان میں موجود نہیں تھا۔ اب آیت سن لیجئے اور ترجمہ سن لیجئے تاکہ جو بات ہے وہ کھل جائے۔ آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 54 ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اللہ مکر کر سکتا ہے؟ مکر کہتے ہیں دھوکے کو، فراڈ کو۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر ہم کہتے نہیں یار بندہ مکر کرتا پیا، پنجابی نہیں بولتے کی کر، یعنی کہ یہ جھوٹا ہے۔ اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں یہ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا یار مکر کرتا۔ اب یہاں ترجمہ کیا ہے کہ کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اب یہ ترجمہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے؟ بولیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے وہ تدبیر کی جو کافروں کے ذہن میں نہیں تھی۔ اللہ نے وہ کیا تدبیر کی؟ جب مقام بدر پر کافر لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں تھے، مسلمان چند تھے، اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، وہ جدھر کافر تھے ادھر کیچڑ ہو گیا، اور جدھر مسلمان تھے وہاں زمین پختہ ہو گئی، مسلمانوں کے پاؤں ٹک گئے، کافروں کے پاؤں پھسل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب یہاں پر اللہ کو مکر کرنے والا کہا گیا، اور ادھر فرمایا اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ
اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کون سا ترجمہ زیادہ مناسب ہے؟ جو ترجمہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، 2 آیتیں میں اور رکھنے لگا ہوں، اگرچہ میرے پاس بڑا مواد ہے یہاں پر، لیکن کیونکہ ہم نے ایک مخصوص ٹائم لگانا ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لینا، انشاءاللہ 5-7 منٹ کی گفتگو میری اور ہے اور ہم بات کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی بسم اللہ۔ 4 آیتیں ہو گئی، اب 5ویں آیت، سورۃ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب یہاں ترجمہ کیا کیا گیا؟ تاکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، کیا بات؟ تاکہ جو تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے اللہ سب کو معاف کر دے۔ سمجھ آئی؟ یعنی اللہ نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ لکھا ہے ترجمہ، یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، میں کوئی چھپا کر بات نہیں کر رہا۔ اب بتاؤ یہ ترجمہ شان رسالت کے مطابق ہے؟ میں پوچھتا ہوں اگر نبی ہی گناہ گار ہے تو پھر نیک کون رہ گیا؟ نبی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کی اتباع کی جائے، اس لیے نبی آتے ہیں نا۔ تو جس لمحے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نے گناہ کیا ہوگا، کیا ہم اس کی بھی پیروی کریں گے؟ اور اگر نبی گناہ کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کون سا کام گناہ ہے اور کون سا ثواب ہے؟ بتائیے۔ تو یہ جو ترجمہ کیا گیا یہ اسلام کی عمارت کو گرانا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان دی ہے کہ اللہ کے نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے گناہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نبی وہ ہیں اور اللہ کے فرشتے وہ ذاتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے گناہ والی صفت رکھی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ترجمہ کیا تھا؟ تاکہ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اب آ جائیں کنز الایمان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہاں ترجمہ ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب، اے محبوب اللہ تعالیٰ تیرے وسیلے سے سب گناہ بخش دے جو تمہارے اگلوں سے ہوئے، جو تمہارے پچھلوں سے ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب اللہ تیرے وسیلے سے تیرے پہلی امت کے گناہ بھی بخش دے گا اور تیرے وسیلے سے قیامت تک والی امت کے گناہ بخش دے گا۔ یہاں یہ ہے کہ نبی کے گناہ معاذ اللہ، اور یہاں یہ ہے کہ نبی کے صدقے امت کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اب کون سا ترجمہ مقام رسالت کے مطابق ہوا؟ تو یہی ترجمہ جو میرے امام احمد رضا نے کیا۔ ایک آیت اور پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو جو ہے وہ میں سمیٹ دیتا ہوں۔ یہاں پر 30واں پارہ ہے اور سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ووجدک ضالا فہدی۔ یہاں ترجمہ کیا کیا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت کی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے اور ترجمہ کیا ہوا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک نبی کو راہ بھولا گمراہ کہا گیا، جو راہ بھول جاتا ہے حق کی وہ گمراہ ہوتا ہے نا جی، اور وہ کون ہوتا ہے؟ ایک نبی کو گمراہ کہا گیا اور دوسرا کہا گیا کہ ہدایت نہیں دی۔ اگر نبی کو ہدایت نہیں تو کس کے پاس ہدایت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
فرمایا پیارے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے قرآن کی قسم ہے، بے شک آپ رسول ہیں اور آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کیا ترجمہ کیا گیا؟ ہم نے آپ کو راہ بولا پاک ہدایت نہیں دی۔ اب یہی ترجمہ میں نے پوچھا اپنے امام سے، بریلی کے تاجدار سے، عاشقوں کی جان سے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہ حضرت انہوں نے تو ترجمہ وہ کر دیا کہ معاذ اللہ نبی کی ذات تو ایک عام انسان سے بھی نیچی چلی گئی۔ اب آپ فرمائیے کہ یہ ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی، کہ محبوب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہماری محبت میں ہیں، آپ تو ہم نے آپ کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ یہ ترجمہ جس میں معاذ اللہ نبی کو گمراہ کہا گیا، اور یہ ترجمہ جس میں اللہ کا نبی کو اللہ کا سچا عاشق کہا گیا۔ اب دونوں ترجموں میں سے کون سا ترجمہ درست رہا؟ فیصلہ آپ کرتے جائیں، آپ ماشاءاللہ عزیز شعور لوگ ہیں، کوئی چھوٹے تو جو ترجمہ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، جس کا نام ہی کنز الایمان ہے، جس کا نام ہی کنز الایمان ہے۔ کنز الایمان کہتے ہیں ایمان کے خزانے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس ترجمے میں اللہ کی ذات کا لحاظ بھی کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو مکر کرنے والا نہیں کہا۔ اور 9ویں سپارے کی ایک آیت اور ہے، اس کے اندر ترجمہ ہے کہ اور اللہ دھوکہ دیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مضبوط تدبیر کرتا۔ ان تراجم میں ایک کی بات نہیں کر رہا، میری لائبریری میں تقریباً 6-7 ترجمے موجود ہوں گے جو کسی نے کیے ہیں، لیکن ہر جگہ ترجموں کے اندر ایسی غلطیاں کر گئے جو نہ اللہ کی ذات کے لائق تھی، نہ رسول پاک کی ذات کے لائق تھی۔ لیکن جب میرے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تو یہ ترجمہ نہیں کیا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ میرے امام نے ترجمہ وہ کیا جو اللہ کی شان کے بھی لائق ہے، جو رسول اللہ کی شان کے بھی لائق ہے۔ مقام ربوبیت کا خیال بھی رکھا اور مقام رسالت کا خیال بھی رکھا۔ ایک ترجمہ ہے، لفظ آتا ہے قرآن شریف میں قل، کتنی دیر ہے تمہیں؟ ان کو کوئی جلدی لے بس ٹائم تھوڑا، تو بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ترجمہ ہے، لفظ بولتے ہیں قرآن شریف میں کئی بار آیا قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ قل کتنی بار قرآن شریف میں آیا ہے؟ باقی ترجموں میں کیا ترجمہ کیا؟ قل کا تو کہہ، تو کہہ۔ یہ ترجمہ مقام رسالت کے مطابق ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو کہہ، نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا محبوب تم کہو۔ اب ادب کس میں زیادہ تھا، تو کہہ یا تم کہو؟ اب تم کہہ کر مقام رسالت کا ادب کیا، اور لفظ کہو کہہ کر یہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کا لحاظ رکھا کہ حکم دینے والا اللہ ہے جو نبی سے بڑا ہے اور نبی اللہ کے بعد ہے، تو فرمایا محبوب تم کہو، تو کہو نہیں تم کہو۔ تم کہہ کر شان رسالت کا لحاظ کیا اور کہو کہہ کر مقام خدا کا لحاظ کر دیا۔ تو یہ ترجمہ تو ثابت ہو گیا۔ لمبی گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بس اب ہم ختم پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ سنیوں فخر کرو، تم وہ ہو جن کو اللہ نے امام احمد رضا عطا کیا۔ الحمدللہ میرے امام نے ہر جگہ علم کے وہ موتی گاڑے ہیں، بڑے بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ جب میرے اعلیٰ دوسری دفعہ حج کے موقع پر چلے گئے نا، تو یہ نوٹ ہے نا کاغذ کا، علماء کو یہ اشکال لگا کہ یہ نوٹ ہے، یہ کرنسی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ علماء عرب نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کے ذریعے خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔
جب میرے اعلیٰ حضرت دوسری دفعہ حج پر تشریف لے گئے، علماء نے یہی مسئلہ میرے امام کے سامنے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فقہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہ کاغذ کا نوٹ کرنسی بننے کی حیثیت رکھتا ہے، اور کاغذ کے نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر یہ فتویٰ ہو جائے کہ کاغذ کا نوٹ کرنسی نہیں ہے، اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا حرام ہے، زندگی مشکل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا کریں گے؟ ہم سکے لے کر پھریں گے، اٹھنیاں چوانیاں اتنی بورے لے کر پھریں گے کاندھوں پر؟ تو پتہ چلا جہاں پر احمد رضا کی نظر پہنچتی ہے وہاں پر کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی، اور یہ سارا فیض میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ باتیں اور بہت ساری کرنے والی تھیں، لیکن آخری جملے پر بات ختم کر کے ہم ختم پڑھیں گے کہ سنیوں فخر کرو، سنیوں فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں امام احمد رضا عطا فرمایا۔ الحمدللہ میرے امام جیسا شخص نہ ان کے دور میں نہ ان کے دور کے بعد آج تک امت میں اس جیسا عالم پیدا نہیں ہوا، جس نے ترجمہ بھی کیا تو کمال کیا، فقہ لکھی تو کمال کی، حدیث لکھی تو کمال کی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارا فخر ہے، ان کے نظریات، ان کے عقائد پر ہم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ قیامت میں بھی ہمیں احمد رضا کے ساتھ اٹھانا، قیامت میں بھی ہمیں احمد رضا کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ احمد رضا وہ ہے جو اللہ کا بھی سچا عاشق ہے، اس کے محبوب کا بھی سچا عاشق ہے۔ تو چند باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ ختم شریف ہوگا، پھر 2 شعر